ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہوا وہ واپس چلا گیا۔ پھر نصیب کی بات ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ رمضان تو آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ماہ رمضان میں روزے رکھے، دن کا صیام کیا، رات کا قیام کیا، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، گڑ گڑائے، روئے، گناہوں کی معافی مانگی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، افطاریاں کرائیں، صدقۃ الفطر عام صدقہ کیا، اپنے عشر ادا کی، اپنی زکاتیں ادا کی، یعنی رمضان المبارک میں اتنی تگ و دو کی، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ، جس طرح آندھی اور طوفان ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کوشش کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، افطاریاں ہوئیں، سحریاں ہوئیں، جی، اور اسی طریقے سے اور نیک کام کیے، لوگوں کے اندر راشن بانٹا، لوگوں کے اندر عیدی تقسیم کی، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کیا۔ جی، یہ رمضان کی بہاریں پھر وہ نہیں آئیں گی، لیکن ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم وہ راستہ اختیار کریں تو ہمیں پورے سال روزے رکھنے کا ثواب جو ہے، وہ اجر جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، میں کہتا ہوں وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو رمضان کے روزے رکھنے نصیب ہوئے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کی ہے جی جو دعا کی گئی ہے نا کہ اللہ جس نے رمضان کے اندر اللہ کو نہیں منایا، ہیں جی رمضان کا احترام نہیں کیا، اس کی ناک آلود ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ ہیں جی، تو یہ شخص تو روزے رکھنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ یقیناً جس کو اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے نا جی جناب، قبول بھی فرمائے ہیں۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میرے کھاتے میں، میرے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزے لکھے جائیں، تو اسے چاہیے کہ اس بات پر عمل کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان صحیح مسلم کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، تو یہ ایسے ہے کہ صوم الدہر، جس طرح اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں جی، تو اس کو پورے زمانے یعنی پورے سال کے جتنا روزے ہوتے ہیں نا، پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا، یہ 6 روزے۔ تو کیوں نہ ہم اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پورا سال روزے رکھنے والوں میں شمار کروا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہیں جی جو روزے رمضان میں رکھے، جو صدقہ و خیرات ہم نے رمضان میں کیا، جو نمازیں پڑھیں ہیں جی، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے کی، اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ جو 6 ہیں شوال کے، یہ شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں جی، یہ نہیں یہ لگاتار رکھنے۔ اگر آپ لگاتار رکھ سکتے ہیں لگاتار رکھیں، ایک ایک کر کے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا ہے جی، یہ اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں، 2 رکھ کے پھر آگے چھوڑ دینا، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی پورے مہینے، شوال کے مہینے میں، پورے مہینے میں ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں۔ بہترین طریقہ تو ویسے یہ ہے جس طرح جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا جاتا ہے نا، جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھ لیا جائے، اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ روزے پورے ہو جائیں گے اور ہمارے کھاتے میں پورے سال روزے رکھنے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔
دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔